و محمد علی محمد صلوات اللهم صل علی محمد صلی اللہ محمد و علی محمد. عباس کے جو بازو قلم ہوئے عباس کے جو بازو قلم ہوئے صدمے سے ابن حیدر کرائے خم ہوئے سبط رسول مورد رنجو آواز دی حسین کو مجروح ہم ہوئے خون میں تڑپ تڑپ کے یہ غم فکر ہے کہ حسرت دیدار رہ نہ جائے. غربت میں لٹ گیا میرا گھر سیدھی نہ ہوگی اب یہ کمر جواب سے تازہ ہے پدر کاٹا گیا چھری سے جگر جواب سے عباس کیا جہاں سے گئے مر گیا عباس کے جو بازو قلم ہوئے جس دم قریب لاش کے لائے حسین کو عباس جب لب نظر آئے حسین کو
ہاتھ اٹھا کے دکھائے حسین کو، دو کو دل پا غم کے جو ایک بار پائے شاہ کے جانے بڑھایا سر، کانپے لہو بھرے ہوئے آنکھوں کھول کر تب کے مزاں سے خون کے قطرے ادھر ادھر کسی آس سے حسین پا کی آخری نظر کا جری کا ڈل گیا بھائی کے گود میں، او بھائی کا دم نکل گیا عباس کے جو مرحوم غلام رزاق ابن نظر علی آثاریہ، مرحومہ شہناز بانو تیجا، کل مرحوم مؤمنین و مؤمنات کو، شہدائے ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی خلقنا فی امت الذی فاز رتبتہ الی قاب قوسین، وَأَكْرَمَنَا بِوِلَایَةِ وَصِيِّهِ الَّذِي رُدَّتْ لَهُ الشَّمْسُ مَرَّتَيْنِ، وَجَاهَدَا بِالسَّيْفَيْنِ وَصَلَّى إِلَى الْقِبْلَتَيْنِ، وَشَرَّفَنَا بِحُبِّ الزَّهْرَاءِ أُمِّ السِّبْطَيْنِ، وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين، والتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم
رجحا حسناته أعمال الثقلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الكونين رحمة للدارين جد الحسنين أعني أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين رحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن للحسين في بواطن المؤمنين معرفة مكتومة صدق رسولنا النبی الکریم. ایک درود ہدیہ کیجئے محمد و آل محمد. خزان محترم عزاداران سید الشہداء، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روز اربعین امام حسین مولا کا چہلم. کئی خوش نصیب یہ دن اپنے مولا کی بارگاہ میں منائیں گے. اس دن ذریح اقدس امام حسین کے سامنے مولا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر ادب سے اپنا سلام اور اپنی تعظیم پیش کر رہے ہیں. وہیں بہت سے ایسے بھی ہیں کہ دل میں حسرت لیے بیٹھے ہیں، خدا سے دعا کرتے ہیں پاک پروردگار ہمیں آئندہ سال اور ہر برس روز اربعین آقا حسین کی بارگاہ میں منانے کا شرف عطا فرما. بار الہ دنیا میں بار بار مولا کی زیارت، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. عزیزان محترم، روز اربعین امام حسین، یہ دن کربلا معلی میں جو زائروں کی آمد ہے، یقین جانیے کسی معجزے سے کم نہیں ہے کہ اس دن کی خوبصورتی کو شاعر یوں بیان کرتا ہے کہ عجب ہے معجزہ، عجب ہے معجزہ ایک بے وطن کے چہلم پر، کروڑوں لوگوں نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا. جی ہاں عزاداروں، یقیناً آپ خبروں سے واقف بھی ہیں، لوگ دیکھتے بھی ہیں. کروڑوں افراد ہیں، لاکھوں افراد ہیں کہ جو اپنے مولا کے حرم مطہر کی سمت بڑھتے جا رہے ہیں. اور عشق کا یہ ایک ایسا عجیب سفر ہے کہ لوگ پیادہ رو اپنے مولا کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں. نہ سفر کی مشکلات کا احساس ہے، نہ چلنے کی وجہ سے پیر میں پڑ جانے والے چھالوں میں کسی تکلیف کا احساس ہے. ایک عشق ہے، ایک لگاؤ ہے، ایک چاہت ہے کہ جو ہر ایک زائر کو اپنے مولا کی طرف کھینچ رہی ہے. اور نہ جانے شہر کربلا میں روضہ حسین میں کون سی مقناطیسیت چھپی ہوئی ہے کہ دنیا بھر سے ہر دل کو اپنی طرف کھینچتی جا رہی ہے. لیکن عزیزوں، اس زمانے میں کہ جب حسین کے کئی عاشق اپنے آقا کے روضے کی طرف پیدل رواں ہیں، یقیناً ذہنوں میں سوال بھی آتا ہے، غیروں کی جانب سے اعتراض بھی آتا ہے کہ کیوں اس دور میں کہ جب بہترین مواصلاتی نظام موجود ہے، ارے گاڑیوں کی سہولت بھی ہے، سفر کرنے کے آسان تر طریقے بھی ہیں، وقت کو بچانے کی گنجائش بھی ہے، جہاں نجف سے کربلا ایک زائر 1 سے 1.5 گھنٹے میں پہنچ سکتا ہے،
اور ذریعہ اقدس کے قریب زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکتا ہے، وہاں 3 سے 4 دن لگا کر پیدل چل کے، پا پیادہ چل کے کیوں آقا حسین کی بارگاہ میں پیش ہوا جا رہا ہے؟ یہ فلسفہ کیا ہے؟ یہ راز کیا ہے؟ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ کون سی حکمت ہے کہ اس ترقی یافتہ دور میں بہترین سواریاں ہونے کے باوجود، سواریاں ایک طرف رواں دواں ہونے کے باوجود، ان لوگوں کی ایک طویل قطار ہے جو پا پیادہ پیدل چل کے آقا کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں نوجوان دوست؟ خصوصی توجہ کیجیے گا۔ عزیزان محترم، حسین کی طرف پیدل عشق کا سفر کرنا عبادت اپنی جگہ، لیکن اگر اسے سمجھنا ہے تو خلاصتاً ایک ہی جواب ہے۔ وہ جواب یہ ہے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ آیہ مودت ہے، یہ مودت آل اطہار ہے، یہ عشق حسین ہے کہ جو زائر کو اپنے قدموں پہ چل کر حسین کی بارگاہ میں پہنچنے پہ مجبور کر رہا ہے۔ اور جب بات عشق کی ہو تو عقل پیچھے رہ جاتی ہے، جب بات مودت کی ہو تو دل کے فیصلے آگے آ جاتے ہیں، تو دل سے سوچا جاتا ہے، دل کی آنکھوں سے دیکھا جاتا ہے، اور وہ کام عشق میں کیا جاتا ہے کہ جو مشکل سے مشکل تر ہو، تاکہ معشوق کی بارگاہ میں پہنچے تو معشوق کی ایک نگاہ کرم اپنے عاشق پر پڑ جائے۔ بات کو اور آسان کروں، مورخین نے لکھا، علماء سیرت نے بیان کیا کہ امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہم الصلاۃ والسلام، ان دونوں اماموں نے اپنی مکمل حیات میں تقریباً 25 حج ادا فرمائے، 25 کے قریب حج انجام دیے۔ ایک امام نے 23، دوسرے نے 24، اس طرح کا کوئی عدد کا فرق ہے۔ تقریباً 25 حج دونوں اماموں نے اپنی زندگی میں انجام فرمائے۔ اور یہ حج کیسے کہ مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسن مجتبی مدینے سے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، اللہ کے گھر کے حج کے لیے، امام حسین بھی امام حسن بھی مدینے سے پیدل روانہ ہوتے تھے۔ کیا سواری نہیں تھی؟ نہیں، سواری ساتھ ہوا کرتی تھی، سواری کی لگام ہاتھ میں ہوا کرتی تھی، کیونکہ واپسی کا سفر سواری پر ہونا ہے، لیکن مدینے سے مکہ پیدل جایا کرتے تھے۔ اب کوئی پوچھے کیوں حسن مجتبی اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں کہ جب کعبے میں زیادہ وقت گزر سکتا ہے تو کیوں راستے میں زیادہ وقت لے رہے ہیں، کیوں پیدل چل کے اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں؟ جواب فقط ایک ہے، وہ ہے عشق خداوندی۔ وہ عشق تھا حسن و حسین کو اپنے پروردگار سے کہ جب اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو پیدل روانہ ہو رہے ہیں۔ اور کیسا سفر کہ راستے میں پیروں پر چھالے پڑ جاتے، لوگ آگے بڑھتے، مولا دوائی استعمال کر لیجئے، نہیں، دوا استعمال نہیں کرتے تھے۔ اللہ کے عشق میں درد اٹھانے میں آقا حسن کو، مولا حسین کو لطف آ رہا ہے، مزہ آ رہا ہے۔ یہاں تک کہ بعض مورخین نے یہ تک لکھا کہ جب راستہ مسافروں کا، حاجیوں کا ایک ہوتا اور لوگ امام حسن اور امام حسین کے احترام میں اپنی سواریوں سے اتر آتے اور ائمہ کے ساتھ پیدل چلنا شروع کرتے، تو بعض لوگ آ کر عرض کرتے، مولا یہ لوگ، ان میں بوڑھے بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، یہ آپ کے احترام میں پیدل چل رہے ہیں، خدا را سواری پر سوار ہو جائیے، ان کی مشکل کو آسان کیجئے تاکہ یہ بھی سوار ہو کر حج کی جانب جا سکیں۔ تو مولا کا طریقہ یہ تھا، فرماتے تھے کہ میں ان لوگوں سے رستہ الگ کر لیتا ہوں، میں اپنا رستہ جدا کرنے کو تیار ہوں، میں طویل راستے سے آنے کو تیار ہوں، میں قافلے سے جدا ہونے کو تیار ہوں، میں تنہا سفر کرنے کو آمادہ ہوں، لیکن اگر اپنے معشوق، اپنے معبود کی بارگاہ میں جاؤں گا تو پاپیادہ جاؤں گا۔ وہ امام حسن و حسین تھے
کہ جو اپنے اللہ کی بارگاہ میں پاپیادہ عشق کا سفر کرتے تھے، خدا نے اجر یہ دیا کہ اے حسین تم ہمارے در پہ پاپیادہ آتے تھے، اب قیامت تک تمہارے در پہ زائرین کا ایک جم غفیر پاپیادہ چل کے آئے گا۔ اس عشق کے علاوہ اس پیدل سفر کا اور کوئی جواب اور جواز نہیں ہے۔ یہ عشق ہے، یہ جسے جتنا ہو جائے وہ اتنی زیادہ زحمتیں اٹھاتا ہے، اتنی زیادہ کوششیں کرتا ہے۔ یہ عشق اگر نہ ہوا تو ہٹا کٹا صحت مند انسان بھی پیدل نہیں جا سکتا، سواری اختیار کر لیتا ہے، اور یہ عشق اگر نصیب ہو جائے تو لنگڑا انسان کے جو ایک پیر سے معذور ہو وہ بھی بے ساخیوں کے زور پر ان کے بھروسے حسین کے در پہ پیدل پہنچا کرتا ہے۔ علماء ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کسی نے روز اربعین سے پہلے کربلا کی طرف ایک انتہائی سن رسیدہ، ایک انتہائی بوڑھے شخص کو پیدل کربلا کی طرف سفر کرتے دیکھا کہ اس بوڑھے نے، سن رسیدہ نے، ایک انتہائی کم سن عمر میں چھوٹے بچے کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، اسی کے زور پر، اسی کے بھروسے پیدل چل رہا ہے۔ لوگوں نے آ کر پوچھا کہ کیا تمہاری کوئی بڑی اولاد نہیں ہے کہ جسے لے کر اس طویل اور پرخطر راستے پہ نکلو؟ کہنے لگا خدا نے مجھے 5 فرزند عطا کیے تھے، 2 روزے اربعین کربلائے معلی میں دھماکے میں شہید ہوئے، دوسرے 2 کسی اور سال حسین کی زیارت پر جاتے ہوئے شہید ہوئے، یہ آخری فرزند، یہ کمسن بچہ رہ گیا ہے، اسے بھی اپنے ساتھ حسین کی بارگاہ میں لے کر جا رہا ہوں تاکہ اقرار کروں مولا میری تمام نسل آپ پر قربان ہو گئی، یہ آخری بچہ ہے، چاہے تو اسے بھی خود پر قربان کر لیجئے۔ یہ عشق نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ عشق ہمیں کس سے ہے؟ کہ جس حسین سے خدا کو بھی محبت ہے، کہ جس کے بارے میں چھٹے امام زیارت اربعین میں لقب کیا فرما رہے ہیں، میں اپنے موضوع سے جوڑا ہوں، توجہ کیجئے گا، السلام علی ولی اللہ و حبیبہ۔ روز اربعین کی تقریر عنوان کیا ہے کہ حسین حبیب خدا ہے۔ کیسی محبت کہ خدا فقط حسین سے محبت نہیں کرتا بلکہ حدیث کہتی ہے احب اللہ من احب حسینا، ارے فقط خدا حسین کو محبت سے نہیں دیکھتا، خدا فقط حسین کو حسین سے محبت نہیں رکھتا، فقط حسین اللہ کا حبیب نہیں ہے، حدیث کہہ رہی ہے جو کوئی بھی حسین سے محبت کرے گا وہ بھی خدا کا محبوب بن جائے گا۔ توجہ کر رہے ہیں؟ احب اللہ من احب حسینا، السلام علی ولی اللہ و حبیبہ، میرا سلام ہو حسین پر کہ جو حبیب خدا ہے، جو خدا کا محبوب بندہ ہے۔ محبت خدا کسے کہتے ہیں؟ خدا کس سے محبت کیا کرتا ہے؟ آئیے کہ قرآن سے دریافت کریں۔ سورہ مبارکہ بقرہ، ارشاد باری تعالی ہوا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ حسین حبیب خدا، خدا کس سے محبت کرتا ہے؟ خدا کی محبت کا معیار کیا ہے؟ کئی آیتیں ہیں، میں چند پڑھوں گا جتنی دامن وقت میں گنجائش ہو۔ آیت ارشاد فرماتی ہے کہ خدا 2 لوگوں سے بڑی محبت کرتا ہے، خدا توابین سے محبت کرتا ہے، خدا متطہرین سے محبت کرتا ہے۔ توابین جمع ہے تواب کی، تواب نکلا ہے توبہ سے، توبہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ الرجوع الی اللہ، اللہ کی طرف پلٹنا۔ ایک ہم عام گنہگار لوگوں کی توبہ ہے کہ اپنے گناہوں سے دور ہو کر، گناہوں سے تعلق توڑ کر اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹتے ہیں۔ ایک حسین جیسے پاک و پاکیزہ امام معصوم کی توبہ ہے، ایک ہمارا پلٹنا ہے، ایک حسین کا پلٹنا ہے کہ جسے سورہ فجر میں خدا یوں بیان فرماتا ہے حسین کیسے تواب ہیں۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس کے حامل حسین، ارجعی الی ربک، کہ اپنے
اپنے رب کی طرف پلٹ آ، رجوع کر، تائب ہو جا، راضیۃ مرضیہ۔ کیفیت کیا ہے کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب بھی تجھ سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، ایک ہمارا خدا کی طرف پلٹنا ہے، اے خدا ہمیں اپنی بندگی میں قبول کر لے۔ ایک حسین کا خدا کی طرف پلٹنا ہے کہ خدا کہہ رہا ہے فادخلی فی عبادی، اے حسین میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، حسین میری جنت میں داخل ہو جا۔ یہ ہے حسین کا پلٹنا۔ کیوں حسین خدا کا محبوب ہے؟ یحب التوابین، سمجھ آ گیا؟ دوسرے لقب پر، دوسرے جملے پر آئیے، ان اللہ یحب التوابین، خدا اور کس سے محبت کرتا ہے اور کون خدا کا حبیب ہوتا ہے؟ آیت کہتی ہے ویحب المتطہرین، خدا صاحبان طہارت، خدا متطہر، خدا پاک و پاکیزہ لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اب جتنا زیادہ کوئی ظاہری و باطنی، جسمانی و روحانی طور پہ پاک و پاکیزہ ہوگا، خدا اس بندے سے اتنی ہی زیادہ محبت کرے گا۔ خدا حسین سے محبت کرتا ہے، حسین حبیب خدا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حسین اطہر الطاہرین ہے، حسین پاک و پاکیزہ نفوس میں سب سے زیادہ طاہر ہے۔ چاہتا یہ ہوں کہ یہاں رک کر کچھ حسین کی طہارت کو بیان کروں، کچھ طہارت ابی عبداللہ الحسین پیش کروں، تاکہ سمجھ سکیں کہ کیوں حسین حبیب خدا ہیں، کیوں خدا حسین سے محبت کر رہا ہے۔ اگر اس آیت کی کوئی اتم میں مصداق ہے، کوئی کمال مصداق ہے، تو وہ حسین ابن علی ہیں۔ طہارت حسین ابن علی پیش کرنا چاہ رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ روایت کہتی ہے کہ جب آقا حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ سن 4 ہجری میں مولا کی ولادت ہوئی، تو ادھر حجرے میں شہزادی کونین ہیں، ساتھ میں جناب اسماء بنت عمیس ہیں، اور ادھر دوسرے حجرے میں رسول اللہ ہیں۔ جیسے ہی حسین کی ولادت کی بشارت ملی، ایک مرتبہ اسماء کو صدا دی، یا اسماء ناولینی ولدی، اے اسماء میرے بچے حسین کو میرے پاس لے آؤ۔ ذرا توجہ کیجیے گا، حسین کی طہارت پڑھ رہا ہوں عزیزوں۔ ناولینی ولدی، اے اسماء میرے بچے، میرے بیٹے حسین کو میرے پاس لے آؤ۔ جناب اسماء فرماتی ہے میں نے عورتوں کے بچوں کی ولادت کے بعد کے واقعات کے مطابق عادتاً جواب دیا، یا رسول اللہ انا لم نطہر بعد، اے رسول اللہ ابھی ہم نے اس بچے کو پاک نہیں کیا ہے۔ ولادت کے بعد بچوں کو نہلایا جاتا ہے، اے رسول خدا ابھی ہم نے اس حسین کو پاک نہیں کیا، طاہر نہیں کیا، نہلایا نہیں ہے، غسل نہیں دیا۔ روایت کہتی ہے چہرہ رسالت پہ جلال آیا، یا اسماء انتی تنظفینا۔ روایت لفظ نقل کرتی ہے، لہجہ سمجھنا ہمارا کام ہے۔ رسول نے اسماء کو مخاطب کر کے کہا، اے اسماء کیا آپ حسین کو پاکیزہ کریں گی؟ ان اللہ طہرہ و طہر من نسلہ، خود اللہ نے حسین کو پاک و پاکیزہ کیا، اللہ نے نسل حسین کو پاک و پاکیزہ کر دیا۔ یہ ہے طہارت ابی عبداللہ الحسین، ان اللہ یحب المتطہرین۔ خدا پاک و طاہر کو دوست رکھتا ہے، پاک و طاہر سے محبت کرتا ہے، یہ حسین کی طہارت ہے۔ فقط اتنا نہیں، ایک اور زیارت میں چھٹے امام نے جب اپنے جد حسین کی طہارت کو یاد کیا تو کیا فرمایا؟ اشہد انک طہر طاہر مطہر من الطہر الطاہر المطہر، اے مولا حسین میں گواہی دیتا ہوں آپ سراپائے طہارت ہیں، آپ پاک و طاہر ہیں، اور فقط طاہر نہیں ہیں، آپ مطہر یعنی پاک کرنے والے بھی ہیں۔ آپ طہر و طاہر و مطہر بھی ہیں، طہر و طاہر و مطہر کی نسل سے بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ربیت فی حجر الاسلام ورضعت من ثدی الایمان، حسین آپ اسلام کی گود میں پلے ہیں،
آپ نے ایمان سے دودھ کو حاصل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ طہر و طاہر بھی ہیں، آپ سراپے طہارت بھی ہیں، آپ طاہر و پاکیزہ بھی ہیں، آپ مطہر یعنی پاک کرنے والے بھی ہیں۔ جملے رکے نہیں، ذرا غور کیجئے گا۔ ایک حکایت پیش کرنا چاہتا ہوں، ایک واقعہ طہارت حسین ابن علی پر۔ امام احمد ابن حنبل فرقہ حنابلہ کے امام، فقہ کے مذہب میں ان کے امام، 4 اماموں کے جو ائمہ فقہ ہیں عالم اسلام کے مختلف گروہوں کے، ان میں سے ایک بڑا نام امام احمد ابن حنبل۔ ان کا بیٹا نقل کرتا ہے کہ ایک روز میں نے اپنے بابا سے سوال کیا، بابا صحابہ اور اہل بیت میں کیا فرق ہے؟ بابا نے جواب یہ دیا کہ صحابہ دودھ کی مانند ہیں، اب یہ ان کا عقیدہ اور نظریہ پڑھ رہا ہوں، صحابہ دودھ کی مانند ہیں، اہل بیت آل رسول پانی کی مانند ہیں۔ جس طرح بہت سے چہروں پر حیرت کے آثار ہیں، امام احمد ابن حنبل کا بیٹا بھی یہ جملے، یہ جواب سن کر حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ بابا دودھ زیادہ قیمتی ہوتا ہے، پانی کم قیمت ہوتا ہے، آپ نے اصحاب کو دودھ آل محمد کو پانی سے تعبیر کیا۔ کہتا ہے بابا نے میری طرف دیکھا اور جواب دیا کہ تو نے میرے جواب کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ صحابہ دودھ کی مانند ہیں، آل محمد پانی کی مانند ہیں۔ فرق یہ نہیں ہے کہ ایک زیادہ قیمتی ایک کم قیمت ہوا کرتا ہے، فرق یہ ہے کہ دودھ خود پاک و طاہر ہوتا ہے لیکن کسی اور شے کو طاہر اور پاکیزہ نہیں کر سکتا، جبکہ پانی کی خصوصیت یہ ہے کہ خود پاک و طاہر بھی ہوتا ہے اور جس چیز پر پڑ جائے اسے بھی پاک و طاہر بنا دیا کرتا ہے۔ دودھ فقط طاہر ہوتا ہے جبکہ پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ یہاں امام احمد ابن حنبل کی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دودھ فقط طاہر ہے، پانی طاہر بھی ہے مطہر بھی ہے۔ کئی نجاست لگ جائے، دودھ پھینکتے رہیے، دودھ ڈالتے رہیے، بہاتے رہیے، کئی بالٹیاں بہا دیجئے، وہ جگہ پاک نہیں ہوگی بلکہ دودھ جتنا اس جگہ سے لگے گا نجس ہوتا چلا جائے گا۔ فقہی حکم سب جانتے ہیں، کسی جگہ نجاست لگ جائے، پانی ڈالیے، وہ نجاست کو اور اس جگہ کو بھی پاک کر دے گا۔ پانی خود بھی پاک ہے اور پاک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ لیکن ایک فرق ہے پانی کے مطہر ہونے میں اور حسین کے مطہر ہونے میں۔ توجہ کیجئے گا، کسی جگہ کوئی جگہ متنجس ہو گئی، کسی جگہ کا تعلق علاقہ نجاست سے ہوا، کسی جگہ پر نجاست چھو گئی، ایک بڑی جگہ نجس ہوئی، آپ نے آدھے حصے پر پانی ڈالا، آدھے حصے پر نہ ڈالا، کتنا حصہ پاک ہوا؟ جس طرف پانی پڑا وہ جگہ پاک ہوئی، جس طرف پانی نہ پڑا وہ جگہ پاک نہ ہوئی۔ پانی جہاں تک پہنچے گا فقط اتنے حصے کو پاک کرے گا۔ یہ ہے پانی کے مطہر ہونے کی، پانی کے پاک کرنے کی حد۔ ذرا حسین کے مطہر ہونے کی حد دیکھیے۔ چھٹے امام اسی زیارت میں جملے ارشاد فرماتے ہیں، اشہد انکا طہر طاہر مطہر من الطہر الطاہر المطہر۔ طہرتا ہے حسین، آپ پاک ہوئے۔ وطہرت بک البلاد، اے حسین جس علاقے میں آپ کا ذکر پہنچ گیا، دنیا کے جس کونے میں آپ کا نام پہنچ گیا وہ زمینیں بھی پاک ہو گئی۔ وطہرت ارض انت فیہا، جس زمین پہ آپ کا مدفن اور مقبرہ بنا وہ زمین بھی آپ کے وجود کی برکت سے پاک ہو گئی۔ اے عزیزوں، اللہ نے دنیا میں پانی کو ظاہری اجسام کو پاک کرنے کے لیے بھیجا ہے اور خدا نے حسین کو روحوں اور دلوں کی پاکیزگی کا باعث بنایا ہے۔ ان اللہ یحب المتطہرین، خدا پاکیزہ اور مطہر اشیاء سے محبت کرتا ہے۔
حسین نہ صرف خود متطہر و طاہر ہیں بلکہ حسین مطہر بھی ہیں۔ حسین نہ صرف خود پاکیزہ نفس ہیں، پاکیزہ روح ہیں، بلکہ جس دل تک حسین کی محبت پہنچ جائے وہ دل اور روح اور نفس بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس دل میں حسین کی محبت آ جائے وہ دل بھی خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب سمجھ آیا؟ احب اللہ من احب حسینا، جو کوئی حسین سے محبت کرے وہ خدا کا محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھتے جائیے، خدا کن کن سے محبت کرتا ہے، یقین جانیے فقط ایک ہی نتیجے تک پہنچیں گے کہ جس آیت میں کسی محبوب خدا کا ذکر ہے، کوئی صفت ہے کہ جس صفت کے حامل سے خدا محبت کرتا ہے، اس آیت میں حسین کو کمال مصداق پائیں گے۔ حسین سے بڑھ کر کون حبیب خدا ہوگا؟ آیت کہتی ہے ان اللہ یحب محسنین، خدا احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حسین سے بڑھ کر کسی نے دین پر احسان کیا ہے؟ وہ جو اپنے قاتل کو، اپنے دشمن کو اور ان کے جانوروں تک کو سیراب کرے، اس سے بڑھ کر محسن کون ہوگا؟ وہ جو اپنی کنیز کو ایک گلاب کا پھول پیش کر دینے پر معافی دے دے، اس سے بڑا محسن کون ہوگا؟ ان اللہ یحب المحسنین۔ میں روایت کو اپنے جملوں میں پڑھتا ہوا گزر گیا۔ اور روایت کیا کہتی ہے؟ بڑی لطیف روایت۔ آیت اللہ وحید خراسانی دام ظلہ العالی، خدا ان کا ادام ظلہ العالی، خدا ان کا منور و باشرف سایہ ہمارے سروں پہ دیر پا فرمائے، ان کی عمر کو طویل فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے۔ انہوں نے اپنے رسالہ عملیہ کی پہلی جلد میں جب اصول دین کا تذکرہ کیا، کوئی حیران نہ ہو، یہ ان کا طریقہ ہے۔ رسالہ عملیہ میں اصول دین کو پہلے جگہ دی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مجتہد اور مرجع پہلا فتویٰ تقلید کے باب میں لکھتا ہے کہ اصول دین کو از روح بصیرت، اصول دین کو فہم و عقل و شعور کے ساتھ جاننا ضروری ہے۔ انہوں نے فقط اکتفا نہیں کیا یہ لکھنے پر، بلکہ اصول دین کا تذکرہ بھی کیا۔ جب امامت کے باب میں آئے تو ائمہ کی مختصر سیرت لکھی، ان کے کمالات لکھے۔ انہوں نے اس واقعے کو امام حسین کے باب میں نقل کیا۔ احسان حسین یہ تھا، خدا ان اللہ یحب المحسنین ہے۔ احسان حسین یہ تھا کہ ایک روز ایک کنیز حسین، کہ جو ایک کنیز تھی، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کسی جگہ سے انتہائی خوبصورت گلاب کا پھول لا کر امام کی خدمت میں پیش کیا۔ فقط اس پھول کو نذرانہ عقیدت کے طور پہ پیش کرنا تھا کہ کنیز نے ایک آیت بھی پڑھی، ان اللہ یحب المحسنین۔ امام فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب کوئی تمہیں تحفہ دے تو اس سے بہتر تحفہ لوٹاؤ۔ کنیز نے نذرانہ عقیدت کے طور پر گلاب کا پھول پیش کیا، حسین نے بہتر تحفہ لوٹا کر احسان یہ کیا کہ فرمایا کہ میں نے تجھے راہ خدا میں آزاد کر دیا۔ لیکن آقا وحید اس کے بعد ایک جملے کا اضافہ فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ ہم بھی اپنے آقا حسین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور روز 40 سے بڑھ کر وہ کون سا بہتر دن ہوگا کہ جب ہم اپنے دلوں کو آقا کی طرف متوجہ کر کے آقا کی خدمت میں عرض کریں، آقا ہم اپنے آنسوؤں کو، اپنی عزاداری کو، اپنے گریے کو آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ اے آقا، جب کوئی آپ کی خدمت میں تحفہ دیتا ہے تو آپ بہتر تحفہ عطا کرتے ہیں۔ اے خدا، اے مولا حسین، اس تحفے کے صدقے میں کہ جو ہم نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں، اس کے صدقے میں آپ نے جس طرح اس کنیز کے جسم کو آزاد کیا تھا، ہماری روحوں کو گناہوں سے آزاد کر دیجیے، ہماری مدد کیجیے، توفیق کو ہمارے شامل حال کر دیجیے، اپنی معرفت اور عشق سے ہماری روح اور قلب کے ایک ایک گوشے کو بھر دیجیے۔ بس عزیزوں، روز 40 امام حسین ہے، یقیناً دل مصائب سننے کے لیے آمادہ ہے، یقیناً ہر دل میں تڑپ اور آرزو ہے
کہ روز اربعین زیارت حسین نصیب ہو جائے. کچھ کی آرزو پوری ہوئی، کچھ یہ تمنا دل میں لیے اپنے وطن میں بیٹھے رہ گئے. لیکن ایک جملہ حوالے کر رہا ہوں، جسے جتنی رونے کی توفیق نصیب ہو جائے. عزیزوں، ایک ہماری تمنا ہے حسین کی روز اربعین پر زیارت کی، اور ایک تمنا اور آرزو خواہر حسین جناب زینب علیہ کے دل میں تھی اپنے بھائی کی زیارت کی. کتنا فرق ہوگا کہ جس بہن نے آخری مرتبہ اپنے بھائی کے لاشے کو بے گور و کفن تپتے صحرا پہ دیکھا تھا، اس کا دل کس قدر تڑپ رہا ہوگا اپنے بھائی کی قبر کی زیارت کے لیے. شہزادی کی یہ آرزو پوری ہوئی، مگر بہت دیر سے ہوئی، بڑے مظالم اٹھانے کے بعد ہوئی. واقعہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے کہ جب آل محمد کو شام سے رہائی نصیب ہوئی تو ایک مرتبہ یہ قافلہ عماریوں کی صورت میں، سیاہ ہودجوں کی صورت میں چلا ہے کربلائے معلی کی طرف. شام سے یہ قافلہ چلا، ایک ایسے دو راہے پہ آ گیا کہ جہاں سے ایک راستہ مدینے کو جاتا تھا اور ایک راہ کربلا کی طرف جاتی تھی. قافلے کو روکا گیا. شہزادی زینب علیہ امام سجاد کے پاس تشریف لائیں. اے بیٹا سجاد، تم امام وقت ہو، کیا چاہتے ہو، مدینے جائیں یا کربلا جائیں؟ اے پھوپھی اماں، میں امام وقت ضرور ہوں، مگر آپ بتائیے آپ کا کیا مشورہ ہے، آپ کی کیا آرزو اور تمنا ہے؟ اے بیٹا سید سجاد، جب آخری مرتبہ کربلا سے چلے تھے تو بھائی کا بے گور و کفن لاشا دیکھا تھا. بڑی تڑپ ہے کہ کھل کے حسین کا ماتم کروں، بڑی تمنا ہے کہ کھل کے حسین پر گریہ کروں. اگر ہو سکے تو قافلے کا رخ کربلا کی طرف کر دو. آقا سید الساجدین نے قافلے کو کربلا کی طرف پھیر دیا. ادھر مدینہ منورہ سے رسول کے صحابی جلیل القدر حضرت جابر بن عبداللہ انصاری انتہائی ضعیف ہیں، علیل ہیں، طویل العمر ہیں، بعض مورخین اور علماء کے مطابق نابینا ہو چکے ہیں. اپنے غلام عطیہ کو لے کر مدینے سے کربلا آئے ہیں، اور جابر بھی کربلا اسی روز اربعین پہنچے ہیں. اگر میں کہوں کہ آقا حسین کی قبر کا سب سے پہلا زائر جابر ہے تو یہ غلط نہ ہوگا. اگر میں کہوں کہ روز اربعین پیادہ حسین کی زیارت کو آنا جابر کی سنت ہے تو غلط نہ ہوگا. کربلا سے کچھ دور اپنی سواری کو چھوڑ دیا. جابر پیادہ حسین کی قبر کی جانب بڑھے ہیں. جب قبروں کے قریب پہنچے، نابینا ہیں، عطیہ سے کہنے لگے، اے عطیہ، مجھے حسین کی قبر تک لے جا، مجھے میرے پیارے حسین کی قبر تک پہنچا. عطیہ کہتا ہے، اے آقا، یہاں بہت سی قبور ہیں، کسی قبر پر کوئی علامت نہیں ہے، میں کیسے پہچانوں کہ کون سی قبر حسین کی ہے؟ اللہ اللہ، جابر کی معرفت. اے عطیہ، مجھے قبروں کے درمیان لے جا کر بٹھا دے، میں خود حسین کی قبر کو تلاش کر لوں گا. عطیہ کہتا ہے، میں نے آقا جابر کو قبروں کے درمیان بٹھایا. جابر نے ایک جملہ کہا، اے میرے پیارے بیٹے حسین، ولدی حسین، چچا جابر تیری زیارت کو آیا ہے. السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. ایک قبر سے جواب آیا، وعلیکہ السلام عمی جابر. اے چچا جابر، آپ پر بھی سلام ہو. جابر نے خود کو قبر حسین پر گرا دیا، اتنا گریہ کیا، اتنا روئے کہ غش آ گیا. ارے غش کے عالم میں، عالم خواب میں آقا حسین کو دیکھا.
اے چچا جابر خدا آپ کا آنا قبول کرے، اے چچا میں آپ کا بھتیجا حسین ہوں، اے چچا ایک خواہش لے کر آیا ہوں، چچا عرض یہ ہے کہ آپ میری قبر کے پہلے زائر ہیں، یہ آپ کا شرف ہے، گزارش یہ ہے کہ کچھ دیر میری قبر سے دور چلے جائیے۔ ارے میری قبر کی زائرہ میری خواہر زینب علیا زیارت کو آ رہی ہے۔ جابر کہتے ہیں مجھے غشی سے افاقہ ہوا، میں نے اپنے غلام عطیہ سے کہا کہ ذرا دیکھ کہیں سے کوئی قافلہ آ رہا ہے۔ عطیہ نے نظروں کو دوڑایا، کہا ہاں آقا ایک قافلہ آ رہا ہے۔ ہاں عزیزوں تڑپ کر ان جملوں کو سننا، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ جابر کہنے لگے کہ اس قافلے میں میرا بھتیجا سید سجاد بھی ہے، اگر تو نے مجھے اس سے ملوا دیا میں راہ خدا میں تجھے آزاد کر دوں گا۔ ہاں عزیزوں عطیہ نے سوال کیا، اے آقا ذرا اپنے بھتیجے کی کوئی صفات تو بتلائیے، ذرا حسین کے لال کے کوئی اوصاف تو بتلائیے، میں کیسے پہچانوں گا؟ ہاں عزیزوں میں اوصاف بیان کرتا جاؤں گا، سر کو پیٹ کے روتے جانا۔ جابر کہتے ہیں میرا بھتیجا حسین کا لال سید سجاد تقریباً 25 برس کا کھڑیل جوان ہے، کمر سیدھی ہے، قد طویل ہے، شانے کشادہ ہیں، بال سیاہ ہیں، ان سے زیادہ خوبرو چہرہ تو نے کہیں کسی کا نہ دیکھا ہوگا۔ عطیہ کہتا ہے میں ان صفات کو سن کے قافلے کی طرف بڑھا، کچھ دیر بعد لوٹ کر آ گیا۔ اے آقا آپ نے جن صفات کا تذکرہ کیا ان صفات کا حامل کوئی جوان قافلے میں نہیں ہے۔ اے عطیہ تو نے غور سے دیکھا ہے؟ آقا میں نے پوری توجہ سے دیکھا، کوئی جوان اس قافلے میں نہیں ہے۔ کیا قافلے میں کوئی مرد ہے؟ اے آقا قافلے میں ایک مرد ہے، مگر وہ انتہائی سن رسیدہ معلوم ہوتا ہے۔ ارے کمر جھکی ہوئی ہے، چہرے پہ جھریاں ہیں، بال سفید ہیں، ارے زخموں سے چور ہے، کسی بوڑھے سن رسیدہ کی مانند قدم اٹھا رہا ہے۔ جابر کہتے ہیں مجھے ذرا اس سن رسیدہ کے پاس لے جا۔ ہاں عزیزوں ادھر جابر قافلے کے قریب پہنچے ہیں اور ایک مرتبہ سوال کیا، اے سن رسیدہ اس قافلے میں میرا بھتیجا سید سجاد بھی تھا، میرے حسین کا لال زین العابدین بھی تھا۔ ذرا سوچئے کہ جب کسی جوان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو تمام دنیا آ کر اسے پرسا دیتی ہے، تعزیت پیش کرتی ہے۔ ہائے وہ سید سجاد کہ جسے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کسی نے تعزیت نہ پیش کی تھی، کسی نے بابا کا پرسا نہیں دیا تھا۔ جب پہلی مرتبہ کسی اپنے کو دیکھا تڑپ کر آگے بڑھے، جابر کے گلے لگ گئے، چچا جابر آپ نے اپنے بھتیجے کو نہ پہچانا؟ چچا جابر اسی سرزمین پہ میرا بابا پیاسا ذبح کر دیا گیا، چچا جابر مجھے کسی نے بابا کا پرسا نہیں دیا، آئیے میرے سینے سے لگیے، مجھے میرے بابا کا پرسا پیش کیجیے۔ حلا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہا روز 40 ہے، تجھے واسطہ شہداء کربلا کی مظلومیت کا، تجھے واسطہ آقا حسین کی غربت کا۔ بار الہا ہمارے اس گریے اس عزاداری کو، ان آنسوؤں کو قلب نازنین مادر حسین کے لیے مرہم کا باعث قرار دے۔ بار الہا آئندہ سال زندگی میں ہر برس روز 40 آقا کے جوار میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہا دنیا میں بار بار مولا کی زیارت، آخرت میں مولا کی شفاعت نصیب فرما۔
بار الہ جتنے ناظرین و سامعین ہیں ان تمام کی دلی حاجات کو بر فرما۔ بار الہ جس کسی نے جس انداز میں بھی دام درہم قدم سخن اس فرش عزا کے بچھانے میں ان مجالس کے انعقاد میں اپنا حصہ ڈالا تھا، ان تمام کی زحمتوں کو قبول فرما، ان تمام کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ بار الہ آقا حسین کے روضے پہ جم غفیر ہے، تمام زائر ابی عبداللہ الحسین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ بار الہ تمام عزاداران سید الشہداء کو ہر بلا اور ہر وبا سے محفوظ فرما۔ بار الہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ سب سے بڑی دعا، سب سے بڑی آرزو، منجی بشر، منتقم کربلا، فرزند زہرا، قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ماتم حسین۔ شمر خنجر کو روک لے، ابھی سوکھا ہے گلا، شمر خنجر کو روک لے، ابھی سوکھا ہے گلا، عرش سے فاطمہ زہرا کی یہ آتی ہے صدا، شمر خنجر کو روک لے، ابھی سوکھا ہے گلا، دیکھو قرآن سے تفسیر نکل آئی ہے، خیمے سے زینب دلگیر نکل آئی ہے، رو کے شبیر بھی کہنے لگے انا للہ، شمر خنجر کو روک لے، ابھی سوکھا ہے گلا، چکیاں پیس کے پالا تھا اسی دن کے لیے، کیا میرا لال دلارا تھا اسی دن کے لیے، رحم کا شمر میرے لال نے کیا کی ہے خطا، شمر خنجر کو روک لے، ابھی سوکھا ہے گلا، کبھی چلتے ہوئے خنجر کو پکڑ لیتی تھی، کبھی منہ دیکھ کے بیٹے کا وہ رو دیتی تھی، کبھی رکھ دیتی تھی خنجر کے تلے اپنا گلا، شمر خنجر کو روک لے، ابھی سوکھا ہے گلا، شمر خنجر کو روک لے، ابھی سوکھا ہے گلا،
شبیر خدا حافظ 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 رہتے ہیں عزا کھانے آباد تیرے دم سے 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 ملتا ہے سکون دل کو شبیر تیرے غم سے ملتا ہے سکون دل کو شبیر تیرے غم سے ملتا ہے سکون دل کو شبیر تیرے غم سے ملتا ہے سکون دل کو شبیر تیرے غم سے حق تیری محبت کا ہو گانا دا ہم سے حق تیری محبت کا ہو گانا دا ہم سے حق تیری محبت کا ہو گانا دا ہم سے حق تیری محبت کا ہو گانا دا ہم سے اے فاطمہ کے دل بر شبیر خدا حافظ 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 پھر اب کی محرم میں آئیں گے میرے مولا پھر اب کی محرم میں آئیں گے میرے مولا پھر اب کی محرم میں آئیں گے میرے مولا پھر اب کی محرم میں آئیں گے میرے مولا ساتھ اپنے 72 کو لائیں 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 گے میرے مولا مصروف بکا ہم کو پائیں 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 گے میرے مولا ایزان دل حیدر شبیر خدا حافظ 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 زندہ جو رہے اب کی غم تیرا منائیں گے زندہ جو رہے اب کی غم تیرا منائیں گے زندہ جو رہے اب کی غم تیرا منائیں گے زندہ جو رہے اب کی غم تیرا منائیں گے گھر میں تیرے غازی کے پرچم کو سجائیں گے گھر میں تیرے غازی کے پرچم کو سجائیں گے گھر میں تیرے غازی کے پرچم کو سجائیں گے گھر میں تیرے غازی کے پرچم کو سجائیں گے روئیں گے تیرے غم میں دنیا کو رلائیں گے روئیں گے تیرے غم میں دنیا کو رلائیں گے روئیں گے تیرے غم میں دنیا کو رلائیں گے روئیں گے تیرے غم میں دنیا کو رلائیں گے ایزان نبی حیدر شبیر خدا حافظ 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 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی ولی اللہ وحبیبہ السلام علی خلیل اللہ ونجیبہ السلام علی صفی اللہ وابن صفیہ السلام علی الحسین المظلوم الشہید السلام علی اسیر القربات وقتیل العبرات اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وزائدا من الزادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوسياء فأعذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة
وحيرة الضلالة وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرض للأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكس وتغطرس وترد في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه اللهم فلعنهم لعنا وبيلا وعذبهم عذابا أليما السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء أشهد أنك أمين الله وابن أمينه عشت سعيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والى وعدو لمن عادى بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأسلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولك كلمة التقوى وأعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبإيابكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فمعكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وأجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی، آپ نے زیارت اربعین علی امام حسین علیہ السلام سماعت فرمائی. روایات میں وارد ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب دن چڑھ جائے تو زیارت اربعین روز اربعین پڑھو، اور اس زیارت کو پڑھ لینے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھو، نماز زیارت کے عنوان سے، جو عام طور سے زیارت امام حسین کے حوالے سے بھی زیارت عاشوراء کے بعد پڑھتے ہیں. پھر امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حاجت طلب کرو، تمہاری جو خواہش ہے، جو حاجت ہے، جو التجا ہے خدا کی بارگاہ میں، خواہش کو ظاہر کرو اور بہت جلد سے جلد تم اس حاجت کو روا پاؤ گے، اور اس کے بعد نماز تمام کر دو. تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام صادق علیہ السلام کس طریقے سے اہمیت جتا رہے ہیں، کس طریقے سے امپورٹنٹ بتا رہے ہیں کہ زیارت اربعین کتنی زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اور کیوں اہمیت رکھتی ہے عزیزان گرامی؟ آپ نے اگر توجہ کی ہو اور غور کیا ہو کہ یہ اس دن کی زیارت ہے کہ جس دن اہل حرم کا قافلہ سرزمین کربلا میں وارد ہو رہا ہے. اہل بیت حرم کہ جو اسیر رہے سال بھر یا بعض روایتیں 40 دن، وہ شام سے چھٹ کر کربلا معلیٰ مدینہ کا رخ کرتے ہیں، اور کربلا معلیٰ روایتیں کہتی ہیں کہ امام سجاد نے کہا بشیر بن جزلم جو لے کر چلا تھا، یا بعض روایتوں کے مطابق نعمان بن بشیر، اس سے کہا کہ ہمیں کربلا نینوا کے راستے سے لیتے ہوئے مدینہ چلو. لہٰذا تاریخ کہتی ہے کہ جب اہل بیت حرم سرزمین کربلا پہنچے، اب آپ سوچئے کیا عالم ہوگا اہل بیت کا، بیویوں کا کیا عالم ہوگا، چوتھے امام کی دل کی کیفیت کیا ہوگی. روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب جابر بن عبداللہ انصاری پہلے سے ہی قبر امام حسین پر موجود تھے اور زیارت کر رہے تھے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، اور شدت غم سے عالم یہ تھا کہ جب اہل بیت حرم آئے ہیں، اور بعض روایتوں کے مطابق سر امام حسین بھی سید سجاد علیہ السلام اپنے ساتھ شام سے لے کر آئے تھے،
اور تاریخ کہتی ہے کہ امام سجاد نے اس سر کو اپنے بابا کے جسم سے متصل کیا، جوڑا، اور اس کے بعد پھر ایک بار امام حسین کے جسم اطہر کو دفن کیا۔ سوچئے کیا عالم ہوا ہوگا بیویوں کا، ہر ایک بیوی اپنے اپنے شہید کے لاشے پر بین کر رہی ہوگی، گریہ کر رہی ہوگی۔ روایت تو ملتا ہے کہ تقریباً 3 دن تک اہل بیت حرم اسی سرزمین پر گریہ و زاری میں مصروف رہے، اور عالم یہ تھا کہ کوئی بھی بیوی اپنے شہید کے لاشے کو چھوڑ نہیں رہی تھی۔ آپ سوچئے جناب زینب کی کیا کیفیت ہوگی، بھائی کی لاش پر پہنچ کے جب بین شروع کیے ہوں گے کہ بھیا تم تو کربلا میں سو گئے، ہم نے کوفہ و شام کی راہوں میں کیا کیا مصائب برداشت کیے، بھیا آپ کی امانت سکینہ جس کو ہم زندان شام میں چھوڑ آئے۔ اس کے بعد روایتوں ملتا ہے جناب زینب جناب ابوالفضل عباس کے روضے پر بھی گئیں اور ان کی قبر مطہر پر گئیں۔ ابھی تو صرف قبر کا نشان ہی تھا، روضے کے کوئی آثار نہ تھے۔ جناب زینب نے وہاں پر بھائی کی لاش پر جب پہنچی ہوں گی تو اب آپ سوچئے یہاں پر جناب زینب کے دل کی کیفیت اور کتنی زیادہ متغیر ہوئی ہوگی، کتنی بدل گئی ہوگی کہ جب قبر عباس پر آئی ہوں گی تو ایک لاش تھرائی ہوگی، قبر لرزی ہوگی کہ جب زینب نے اپنے بازوؤں کے نشان جناب ابوالفضل عباس کے سامنے ذکر کیا ہوگا کہ بھیا تمہارے بعد صرف رضائیں نہیں چھینی گئیں بلکہ علی کی بیٹیوں کے ہاتھ میں رسن بھی باندھی گئی، سکینہ کے گوشوارے چھینے گئے، اسے تماچے مارے گئے۔ عباس تمہارے وجود سے اہل حرم کو جو ڈھارس تھی وہ تمہارے جانے کے بعد ڈھارس ختم ہو گئی۔ اور عزیزان گرامی یہ کہتے کہتے 3 دن کے بعد سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں اب چلیے ہمیں مدینے کا رخ کرنا ہے۔ بادر ناخواستہ جناب زینب نے کربلا معلی کو خیر آباد کہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔